بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ مارچ میں پھر سے مارچ کی خبریں زیر گردش ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں ایک بار پھر حکومت کے خلاف صف بندی کر رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان حکومت کے خلاف اگلا دھرنا دینے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس بار اپوزیشن کی دیگر دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی علامتی ساتھ دینے کی بجائے مولانا فضل الرحمان کا کھل کر ساتھ دینے کا ارادہ ظاہر کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون شہباز شریف کی لندن سے واپسی پر حکومت کے خلاف تحریک کے لیے حتمی لاہ عمل طے کرے گی، لیکن اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان سے پرانے گلے شکوے دور کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ اس بار نہ تو مولانا فضل الرحمان کے ارادے اچھے ہیں، نہ ہی حکومت کے ارادے اچھے ہیں۔ حکومت نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج کرنے اور انہیں گرفتار کرنے کے ارادے ظاہر کیے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے قریبی ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ اس بار دھرنا فیصلہ کن ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کی تحریک کا حصہ بننے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کو خدشہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر اس بار اکیلے نکلے تو وہ بازی مار سکتے ہیں۔ مہنگائی اور دیگر عوامی مسائل کی وجہ سے لوگ ذہنی طور پر حکومت سے جان چھڑانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف کی مارچ کے وائل میں واپسی متوقع ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے بھی ایک بیان دیا۔ مارچ میں مارچ ہو یا مارچ اپریل میں ہو، یہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک مشترکہ اور ایک کنسنسس کے ساتھ ایک پروگرام بنانا چاہیے احتجاج کا۔ اس بارے میں یہ ذمہ داری پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک بڑی جماعت ہے اور اس کے صدر جو ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے۔ ہم یہ آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان ایک جگہ پہ بیٹھیں اور بیٹھ کے موجودہ صورتحال میں کس طرح سے اس نالائق اور نااہل حکومت سے نجات حاصل کرنی ہے اور کس طرح سے اس ملک کی اکانومی کا جو بیڑا غرق ہو چکا ہے اس کا ریوائول کرنا ہے، کس طرح سے عام آدمی کے ریلیف کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ مشترکہ طور پہ مولانا فضل الرحمان کے گلے کو ہم دور کریں گے اور مولانا کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو جو ہے وہ حل کریں گے۔ اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں تو ان کو دور کر کے پوری اپوزیشن کو اس ملک کے عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے ایک پلیٹ فارم اور ایک نقطے کے اوپر جب اکٹھا ہونا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کی دو بڑی سیاسی جماعتیں اس بار بھی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے پوری طرح سنجیدہ ہے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون مارچ میں مارچ کرنا چاہتی ہے، یا پھر اپریل میں مارچ کرنا چاہتی ہے، یا پھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو اکتوبر میں ان کے دھرنے کے ساتھ ہوا تھا۔ اپوزیشن میں بظاہر اس حوالے سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے، یعنی اعتماد کا فقدان ہے۔ دوسری طرف حکومت نے بھی مارچ میں مارچ کی اطلاعات کی تصدیق کر دی ہے اور تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہلکی پھلکی موسیقی جاری رہے گی۔ شیر رشید نے اس حوالے سے آج پھر ایک میڈیا سٹیٹمنٹ دیا کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ دیکھیں، مارچ میں جو مرضی مہم چلا رہے ہیں، عمران خان 5 سال پورے کرنے جا رہا ہے، یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہوگی مارچ میں، لیکن کوئی مارچ پاس نہیں ہو رہا۔ عمران خان یہی ہے اور وہ 5 سال تک رہے گا، اور نواز شریف آ نہیں رہا اور مریم جا نہیں رہی۔ اگر کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس پر حکومت کیا طریقہ کار اختیار کرتی ہے، یہ حکومت فیصلہ کرے گی۔ اور جہاں تک یہ افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، دیکھیں عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جس نے خود تسلیم کیا کہ ہم سے آٹے اور چینی میں کوتاہی ہوئی ہے۔ کوئی لیڈر اس طرح نہیں کرتا۔ اور یہ کیبنٹ کی میٹنگ 2 دن تاخیر اس لیے ہوئی ہے کہ اچھی پرپوزلیں ڈسکس ہو رہی ہیں، ورنہ ہمیشہ منگل کو ہوتی ہے۔ یہ اب کل کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی جس میں کہ ہم نے بجلی کی جو آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے، بجلی کی قیمت نہیں بڑھا رہے، گیس کی قیمت نہیں بڑھا رہے، اور ضروریات زندگی کی قیمتوں پر پرائم منسٹر خود اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے حکومت اور اپوزیشن رابطے میں ہے تو پھر پیچھے تو کوئی کسر ہی نہیں رہے گی نا۔ میں تو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کوئی کچھ نہیں کرنے جا رہی۔ مولانا فضل الرحمان نے کیا، مولانا نے کچھ کیا، دھرنا دیا تو وہ دھر لیا جائے گا۔ اس دفعہ پرانی طرح حکومت اور اپوزیشن دونوں طرف سے مارچ میں مارچ کے حوالے سے تیاریاں شروع ہیں۔ ایک مارچ روکنے کی، دوسرا مارچ کرنے کی تیاری کریں۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے
کہ اس بار مولانا فضل الرحمان اسلام آباد پہنچے یا دھرنا دینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر وہ حکومت کے لیے بہت شدید مشکلات پیدا کریں گے۔ ماضی قریب میں مولانا فضل الرحمان نے جو دھرنا دیا تھا اس کے حوالے سے یہ اطلاعات موجود ہے کہ انہیں کچھ انڈرسٹینڈنگ کے تحت واپس بھیجا گیا، لیکن وہ انڈرسٹینڈنگ پوری نہیں ہوئی۔ تو اس بار مولانا فضل الرحمان آئیں گے تو زیادہ مشکلات پیدا کریں گے۔ حکومت مولانا فضل الرحمان پر مقدمہ دائر کرنے کی دھمکی تو دے رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جیسی قادر شخصیت کی گرفتاری کے حوالے سے حکومت کے اندر بھی مختلف رائے پائی جاتی ہے، اور حکومتی اراکین کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی گرفتاری بھاری پڑ سکتی ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مارچ میں سیاسی ماحول گرم ہو جائے گا، سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ جائے گی۔ حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ سیاسی ماحول میں گرمی ضرور پیدا ہو تاکہ لوگوں کی اصل ایشو سے توجہ ہٹائی جا سکے، اسے دونوں طرف سے مارچ کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی نہیں چاہ رہی کہ مختلف سیاسی جماعتیں ان کے خلاف متحد ہو کر میدان میں آ جائیں اور حکومت کے لیے مشکلات اور بڑھ جائیں۔ اس لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اہم شخصیات کے خلاف اگلے 2-3 ہفتوں میں نئے کیس سامنے لانے کی بھی تیاری جاری ہے، اور ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ مارچ سے پہلے بھی بہت سی اہم گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں نبیل گبول، انہوں نے کچھ اہم باتیں کی ہیں، ان کا یہ والا کلپ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے۔ کیا کہا نبیل گبول نے، دیکھتے ہیں، واچ دس۔ آپ اب اپنا شو دیکھ لیں، آپ ابھی ایک لال رومال اپنے کندھے پر رکھ لیں، یقین کریں، اور ہاتھ میں آپ جو ہے نا کوئی گلاب کا پھول چڑھا دیں اور آپ تعریفیں کریں ان کی حکومت کی۔ آپ سے اچھا اینکر ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا، یہ بولیں گے کامران شاہد سے اچھا اینکر کوئی نہیں ہے، اور آپ کے شو کو یہ ڈسٹرب بھی نہیں کریں گے اور آپ کے چینل کو یہ جو ہے پروموٹ بھی کریں گے۔ او بھائی، سچی بات سننے والا کوئی نہیں ہے، سچی بات جب آپ کہیں گے تو آپ کا حال بھی نبیل گبول جیسا ہو جائے گا، جیسا نبیل گبول کا حال ہے، یا جیسے دوسری پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ کون تھا، مسلم لیگ نون کا وہ بیچارہ غائب ہی ہو گیا، ظفر الحق نام تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا۔ ہاں جی، تو بات یہ ہے کہ سچی بات کوئی سننا نہیں چاہتا ہے، تو آپ لوگ سچی باتیں بتاتے ہو۔ لیکن نبیل بھائی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو بڑے سٹرونگ ہیں، فوج ان کے ساتھ ایک پیج کے اوپر، ان کو خطرہ کس چیز کا ہے؟ عوام کچھ بھی کہتی ہے، وہ ہی از دی اسٹرانگسٹ پرائم منسٹر اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو۔ کمزور ترین پرائم منسٹر ہے، 6 بجے کے بعد یہ پرائم منسٹر نہیں رہتا ہے، کمزور ترین پرائم منسٹر ہے۔ 6 بجے سے پہلے تک یہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، 6 بجے کے بعد یہ پرائم منسٹر نہیں رہتا ہے، اور جتنے بھی یہ ڈائریکشنز ہیں، جتنے بھی یہ جو نکالتا ہے آرڈرز، یہ 6 بجے کے بعد نکالتا ہے۔ آپ نوٹ کر لیں، آپ کو دن کے ٹائم پہ کوئی آرڈرز نکالتے ہوئے نظر نہیں آئے گا پرائم منسٹر ہاؤس میں۔ تو بھائی میرے، ایک انسان انجیکشن پہ چل رہا ہے، ایک انسان جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ اس کی جو ذہنی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے خلاف ایک شخص کو بات کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا ہے، اپنے وزیروں کو ہٹا دیتا ہے، اپنے وزیروں کو جو ہے وہ کہتا ہے جاؤ فلانے کو گالیاں دو، سکھاتا ہے اپنے وزیروں کو کہ یہ اس طرح کی گالیاں دو۔ جو شخص جو ہے کہتا ہے سوشل میڈیا میں اور ٹی وی ٹاکس میں جاؤ اور گالیاں دو لوگوں کو، اس شخص کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں عمران خان جو ہے اس وقت اپنی ذہنی کیفیت جو ہے وہ کھو چکا ہے، اس وقت وہ مینٹل ہے، اور ایک نیوکلیئر پاور کنٹری کا جو بٹن ہے وہ نیوکلیئر بم کا ہاتھ اس ایسے پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہے جو 6 بجے کے بعد جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کہیں غلطی سے وہ نیوکلیئر بٹن نہیں دبا دے۔ بھائی خدا نہ خواستہ بھائی نبیل بھائی کیسی باتیں کریں، علی نواز۔ جس طرح خان صاحب کو اپنے مخالفین کے ساتھ بہت محبت ہے، اسی طرح ان کے مخالفین یعنی جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی خان صاحب کے ساتھ اظہار محبت سے بالکل نہیں چوکتے، خاص کر پیپلز پارٹی والے، یعنی عبد القادر پٹیل وہ اسمبلی میں نہیں چھوڑتے اور نبیل گبول ٹاک شو میں معاف نہیں کرتے۔ اب مجھے بھی لگتا ہے کہ خان صاحب نے انجیکشن اور ہوروں والی بات پتہ نہیں مذاق میں کہی ہوگی یا پھر واقعی کوئی سچا واقعہ سنایا ہوگا، لیکن سیاسی رہنما یا سیاسی جماعتیں اس واقعے کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں، خاص کر ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ہاتھ تو کوئی بٹیرا لگ گیا ہے، اور وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ شام کے بعد خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہتے۔ یہ زو مانی بات ہے جس کا مطلب میرے نزدیک کچھ اچھا نہیں ہے۔ تو خان صاحب کے نظریات، ان کے انداز حکومت سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے دعووں وعدوں پر بات ہو سکتی ہے،
لیکن ان کے کردار پر سوال اٹھانا مناسب نہیں. وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. ہاں سب خود کو سب کا وزیر اعظم سمجھے یا نہ سمجھے، مگر اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت 22 کروڑ عوام کو وہ لیڈ کرتے ہیں اور وہ پرائم منسٹر ہیں. تو اس وقت عوام کی قسمت اور باغ ڈور انہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرف چاہے انہیں موڑ دیں. تو میں یہ نہیں مانتا کہ شام کو 6 بجے کے بعد وہ وزیر اعظم رہتے ہیں. یہ بلو دا بیلٹ بیشنگ ہے. اس سے تاثر یہ ملتا کہ شاید وہ ہوش میں نہیں رہتے. تو میرے نزدیک پیپل پارٹی کو اس معاملے میں ہاتھ تھوڑا ہولا رکھنا چاہیے. سلیکٹڈ تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کردار پر، کسی بھی لیڈر کے کردار پر انگلیاں اٹھانا مناسب نہیں، چاہے وہ زرداری صاحب ہو، نواز شریف ہو یا پھر وزیر اعظم عمران خان ہو. جلسہ کرے، ریلی نکالیں یا احتجاج کرے تو یہ الزام کہ بیرون ملک جانے کی خواہش ہے، بیرون ملک جانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. خاموش رہے تو یہ کھلبلی کہ خاموش کیوں ہے، کہیں کوئی ڈیل تو نہیں ہو رہی. دونوں باتیں یا تو غلط ہے یا دونوں تاثر صحیح ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں تاثر موجود ہیں. مریم نواز کی خاموشی پر سوال اٹھ رہے ہیں، حکومتی حلقوں میں بھی اٹھ رہے ہیں اور اپوزیشن کے حلقوں میں بھی. مسلم لیگ نون کے ووٹر اور سپورٹر بھی پریشان ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ مریم نواز کی خاموشی ان کے سیاسی مخالفین کے اعصاب پر بھی تازیانِ برسا رہی. نواز شریف کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت سیاسی معاملات سے زیادہ اپنی صحت کے معاملات پر توجہ دے رہے ہیں، یا انہیں سیاسی معاملات سے دانستہ طور پر لا علم رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ اعصابی طور پر مضبوط رہے. نواز شریف کا چند روز بعد دل کا آپریشن ہے. ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ پہنچ چکی ہیں، وہ اپنی بیماری کا مقابلہ کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ مریم نواز جو پاکستان میں ہے اور پاکستانی عوام جو اس وقت پریشان ہے، مہنگائی نے عوام کی زندگی جیرن کر رکھی ہے، لوگ حکومت سے مایوس ہیں اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان کے ووٹر اور سپورٹر وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں باہر نکلنا چاہیے، لیکن ملک کی سب سے بڑی جماعت، اس کے لیڈر خاموش ہے، وہ جمہوری حق استعمال نہیں کر رہے. تو سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیوں؟ تو اندر کی خبر یہ ہے کہ مریم نواز نہیں چاہتی کہ وہ فی الحال کوئی ایسا تاثر دیں جس سے یہ محسوس ہو کہ شریف خاندان حکومت سے باہر جانے کی بھیک مانگ رہا ہے یا پھر احتجاج کے لیے حکومت کو بلیک میل کر رہا ہے، ان پر دباؤ ڈال رہا ہے. مریم نواز اسی وجہ سے خاموش ہے. بلکہ جب نواز شریف کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا اور وہ صدمے میں چلے گئے تھے، نواز شریف بھی کچھ عرصہ خاموش رہے. اس کے بعد مریم نواز بھی خاموش رہے. پھر وہ جلد سے جلوس کرنے نکلی، لیکن اس کے بعد ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. اب مریم نواز کی خاموشی بطور احتجاج ہے، اور ان کے قریبی ذرا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ حکومت یہ تہیہ کر کے بیٹھی ہے کہ مریم نواز کو کسی صورت میں باہر نہیں جانے دیں گے. جب یہ خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ حکومت ہر صورت مریم نواز کو روکے گی، تو وہ اس کے لیے نہ حکومت سے فریاد کرنا چاہتی ہیں، نہ حکومت سے درخواست دینے کی ضرورت محسوس کر رہی ہیں. ان حالات میں وہ احتجاجی تحریک بھی نہیں چلا سکتی یا بیان بازی کے ذریعے عدالت میں اپنا کیس بھی خراب نہیں کرنا چاہتی. ذرائع کا دعویٰ یہ کہ مریم نواز کو امید ہے کہ فیصلہ عدالت نے ہی کرنا ہے، اور عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی اس میں انسانی حقوق کو مد نظر ضرور رکھے گی. نواز شریف کو بھی حکومت نے باہر جانے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کی بیماری کے ڈر سے انہیں مشروط طور پر باہر جانے کی اجازت دی گئی. عدالت نے وہ شرط بھی ختم کر دی. عدالت اس شرط کو انلیگل سمجھا اور نواز شریف کی بیماری کو جائز سمجھ کے ڈاکٹری رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حکومت کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد انہیں باہر جانے کی اجازت دی گئی. مریم نواز بھی سمجھتی ہے کہ ان کا کیس مضبوط ہے، انہیں عدالتی فیصلے کا ہی انتظار کرنا چاہیے، اور وہ اس سے پہلے بیان بازی کے ذریعے ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی. کہیں عدالت میں اس بات کو جواز نہ بنایا جائے، اور نہ ہی وہ اس وقت اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے خود کو عوامی سیاست کے لیے آمادہ کر پا رہی ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. گفتگو کر رہے ہیں فواد چودھری حامد میر کے ساتھ، اور موضوع یہ کہ کیا مارچ میں مارچ ہونے والا ہے اور کیا حکومت سمجھتی ہے کہ مارچ میں اپوزیشن انہیں ٹف ٹائم دے سکتی ہے. واچ فواد چودھری. بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی مارچ میں 2-3 بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک نئی تحریک چلا رہی ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی اعلان کر دیا ہے، فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو 23-24 فروری سے شروع کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہاں یہ شروع کریں گے تو ہم بھی آ جائیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ مارچ میں پھر کوئی سیاسی افراتفری کا ماحول شروع ہونے والا ہے؟
دیکھیں میر صاحب بات بڑی سیدھی ہے. پاکستان میں نا یا باقی جگہوں کے اوپر بھی جب آپ کی پولیٹیکل چینج تب ہوتی ہے جب کوئی نمبر 1 یہ ہے کہ کوئی آلٹرنیٹو ہو, اور نمبر 2 یہ ہے کہ پھر جو لوگ جو میٹر کرتے ہیں, جو ادارے میٹر کرتے ہیں, وہ آلٹرنیٹو کے ساتھ مل جائے. تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہوتا تبدیلی کا. یہ دونوں سچویشن اس وقت نہیں ہے. اپوزیشن تتر بتر ہے, بکھری ہوئی ہے. پی ایم ایل این جو مین اپوزیشن پارٹی ہے, انہوں نے تو بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کو لیڈ کس نے کرنا ہے. خواجہ آصف صاحب نے اپنی جو ہے وہ لابنگ شروع کی ہوئی ہے. گو انہوں نے آپ کے پروگرام میں کہا کہ نہیں, تردید کر دی, انہوں نے کہا نہیں, کیونکہ میں نے آپ کا کلپ چلایا تھا. ہاں انہوں نے کہا نہیں میرا نہیں ہے, لیکن پتہ ہے سب کو. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب بھی جو ہے وہ اپنے وہ پہلے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. اس کے بعد شہباز شریف صاحب میں اور مریم نواز میں اپنی لڑائی ہے. سو پہلے تو پی ایم ایل این کی اپنی لڑائی سیٹل ہونی ہے, اس کے بعد وہ دوسری باہر کی پالیٹکس کریں گے. ابھی تو نہیں پتا کہ ان کا کیا ہے. اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے, ان کی حیثیت علاقائی ہے, ان کی نیشنل حیثیت نہیں ہے. سو آلٹرنیٹو جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. دوسری طرف حکومت میں, فوج میں, اداروں میں ایک جو ہے وہ بالکل ہم آہنگی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح سے اس دن بھی کہا. سو میرا نہیں خیال پولیٹیکل موومنٹ. شہباز شریف صاحب مارچ میں آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب تو آ رہے ہیں, لیکن کیا مریم نواز انہیں قیادت کرنے دیں گی؟ اچھا, میں تو آپ کا تجزیہ چاہتا ہوں اس کے اوپر تو آپ جیسے آپ مریم نواز شریف صاحب کو لندن جانے دیں تو شہباز شریف صاحب آگے قیادت کر لیں گے. آپ فیسیلیٹیٹ کریں نا شہباز صاحب کو. یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہاں پہ جو ہے وہ حکومت, ہم تو آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کو بھی باہر جانے کے حق میں نہیں تھے, لیکن وہ چلے گئے. مریم نواز صاحبہ کے جانے سے بھی, ان کے جانے سے احتساب کو بڑا نقصان پہنچا ہے. مریم نواز کے جانے سے احتساب کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. یہ تو اس کی تو تابوت میں آخری کیل ہوگی اگر مریم نواز چلی جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے فیصلے تو ہم نہیں کرتے. اچھا, کوئی مانے یا نہ مانے, مگر یہ تاثر موجود ہے کہ مریم نواز کو یرغمال بنا کر حکمران جماعت اپنی ساکھ بچانا چاہتی ہے. حکمران جماعت اپنے سیاسی مخالفین پر کرپشن کے الزامات لگا کر انہیں ثابت کرنے میں تو کامیاب نہیں ہوئی. اب خود یہ مان رہی ہے کہ مریم نواز کو باہر جانے کی اجازت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ حکومت احتساب کے بیانیے کے حوالے سے اپنی فیس سیونگ کر سکے. اب یہ بات تو پوری دنیا کو معلوم ہے کہ کرپشن اور احتساب کے حوالے سے حکومت کا جو بیانیہ تھا وہ زمین بوس ہو چکا ہے. کرپشن اور احتساب کے حوالے سے بیانیہ بری طرح پٹ چکا ہے, اور احتساب کی بجائے انتقام کا تاثر مضبوط ہوا ہے. حکمران جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ان کو حکومت میں برداشت کرنا اب لوگوں کی مجبوری بن چکی ہے, کیونکہ متبادل قیادت موجود نہیں. نواز شریف اور زرداری دونوں کو قید میں رکھ کر جسمانی طور پر اتنا معذور کر دیا گیا ہے کہ وہ فی الحال کسی احتجاجی تحریک کی قیادت کے قابل ہی نہیں. تو ان کے لیے میدان کھلا ہے. حکومت کی کارکردگی کتنی خراب کیوں نہ ہو, لیکن انہیں ہٹانے والے موجود ہی نہیں. تو فی الحال ان کا دعویٰ کسی حد تک درست بھی نظر آتا ہے, لیکن یہ خوش فہمی کب تک برقرار رہے گی واللہ عالم. آگے بڑھتے ہیں اور نقطہ نظر میں گفتگو کر رہے ہیں ریاض فتیانہ, پی ٹی آئی کے بڑے ہم رہنما ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. واچ دس. دونوں شیخ اور نوش پر تفصیل سے بات ہوتی رہی, تو ایسا ہی ایک نقطہ زیر بحث تھا ہمارے دوست منیر فاروق کے پروگرام میں. تو ریاض فتیانہ صاحب پاکستان تحریک انصاف میں ان دنوں ہوتے ہیں, انہوں نے کیا جواب دیا ذرا آپ اجازت نے سناؤں میں آپ کو. ذرا دیکھیے جی, اگر چینی مہنگی ہو جائے یا بحران ہو جائے, آٹا مہنگا ہو جائے یا اس کا بحران ہو جائے, تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ چیز کی شارٹیج ہے, اس کی خریداری کم کر دیں. وائٹ شوگر جو ہے, یہ چینی جو ہے, یہ ایکچولی وائٹ پائزن ہے. آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, کسی بھی ماہر جو خوراک ہے, اب کنسیپٹ آ گیا ہے خوراک کے ذریعے علاج کا. جو لوگ وائٹ شوگر کھاتے ہیں دراصل وہ اپنے لیے وزن بڑھاتے ہیں, اور ساتھ میں عرض کرتا ہوں نا اس پہ میں کہتا ہوں, اور اس کے نتیجے میں شوگر کی مرض پیدا ہو رہی ہے. اب بڑی آسان طریقہ ہے, جہاں 2 چمچ پیدا کھاتے ہیں. میں خود, مجھے کوئی بیماری نہیں ہے لیکن میں چینی استعمال ہی نہیں کرتا. شروع کر دی. اور دوسری گزارش یہ ہے آٹا, یقین جانیے آپ, ہمارے ایک ایم این اے صاحب بہت موٹے آئے تھے ہمارے ساتھ, آپ دبلے پتلے ہو گئے. میں نے پوچھا آپ نے کیا کمال, ہمارے قومی اسمبلی میں. اچھا جی, ہمارے ملتان سے دوست ہیں, وہ ایم این اے بہت موٹے تھے, پتلے ہو گئے. میں نے کہا پتلے کیسے؟ کہتے ہیں روٹی کم کر دی کھانا. اچھا جی, تو اگر روٹی کم کریں گے تو آپ کا وزن بھی کم ہوگا, بیماریوں سے بچے رہیں گے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے کپتان کی ٹیم کا یہی تو کمال ہے
کہ وہ ہر نقصان میں فائدہ اور فائدے میں نقصان ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے۔ جب کپتان یہ کہے گا کہ سکون صرف قبر میں ملتا ہے اور ٹیکے لگانے سے ہورے نظر آتی ہے، تو ٹیم بھی تو ٹیکے ٹرائی کرے گی۔ خدا کی پناہ، یک نہ شدھ دو شدھ، بلکہ یہاں تو شدھ بشدھ والا معاملہ ہے۔ چینی کی قلت ہو تو اس کی افادیت بیان کرنے چل پڑتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 2 نہیں 1 روٹی کھاؤ، اور کوئی آٹے کے نقائص بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ روپے کی قدر کم ہوتی ہے تو ڈینگے مارتے ہیں۔ وزیر اطلاعات KP کے شوکت یوسف سے یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا فائدہ ہوا ہے۔ سبزیاں مہنگی ہوتی ہے، 22 کروڑ عوام مہنگائی کو روتے ہیں، اور وزیر صاحب فرماتے ہیں کہ کسان کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو مجھے تو خدشہ یہ کہ کل کو پانی کی قلت ہوئی تو یہ اس کے فائدے بھی بتائیں گے۔ یہ تو شکر ہے کہ کراچی کے علاقے کماڑی میں گیس پھیلنے پر کسی وزیر نے یہ نہیں کہا کہ لوگ سانس لینا ہی بند کر دیں یا پوری سانس کی بجائے آدھی سانس لیں۔ اب اللہ جانے یہ ٹیکوں کا اثر ہے یا پھر صحبت کا کمال ہے یا پھر خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑا ہے۔ ریاض فتیانہ جیسے سنجیدہ پولیٹیشن وہ بھی جھولے لال ہو جائیں گے، یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کریں چودھری غلام حسین ہمارے دوست رپورٹر میں، دیکھتے کہ وہ کیا فرماتے۔ کل بھی چودھری صاحب نے سوال اٹھایا تھا، کچھ سوال پوچھے جا رہے تھے، تو میں نے بتایا تھا کہ یہ سوال وہ کس حوالے سے کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے ایک اور تھیوری دی ہے، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ اس میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ ان کو ہم ناکام قرار دیں، کامیاب قرار دیں، یا پھر 50-50 ہے، ابھی ابتدا ہے، اچھے کام ہو رہے ہیں، اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور آگے اگر اسی طرح چلتے رہے تو صورتحال بہت اچھی ہو جائے گی؟ لیکن وہ 4 چیزوں کا مجھے جواب دے دیں نا جی۔ عمران خان کی دیانتدارانہ قیادت، محب وطن لیڈرشپ، پاکستان کے مفادات کے لیے بین الاقوامی سطح پر کوششیں اور اندرونی سطح پر ڈٹ کے دشمنوں کا اور گماشتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کا جو سفر ہے، اور جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے یونائٹڈ فرنٹ کے طور پر ملک دشمنوں کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، ہیٹس آف ٹو دیم۔ یہ تو پکی بات ہے، دیانتداری بھی پکی بات ہے، اور یہ بھی ان کی نیت پر بھی شبہ نہیں ہے۔ لیکن جو 1.5 سال کی کارکردگی ہے، انہوں نے ایسے مورے اور ایسے لوگ رکھے ہیں مختلف سطحوں پر جنہوں نے خان صاحب کی جو بہت اچھی کارکردگی ہے، جو ان کو میرا خیال ہے 80% نمبر ملنے چاہیے تھے، اس وقت آپ بڑی مشکل سے جا کے 50 اور 60% کے درمیان رکھیں گے، بہت وہ بھی رعایتی نمبر دے کے۔ کہتے ہیں کامیابی کے 100 باپ ہوتے ہیں اور ناکامی کا ایک بھی نہیں۔ جہاز ڈوب رہا ہو تو چوہے بھی چھلانگے مار دیتے ہیں۔ تو میرے محبوب وزیر اعظم پر آج وہ وقت آ چکا ہے کہ ان کے اپنے حمایتی انہیں رعایتی نمبر دے کر پاس کر رہے ہیں، یعنی حکومت کی کارکردگی کا پیمانہ اس کے اپنے مدح سراہوں کی کلیئرنس سے مشروط ہو گیا۔ تو یہ صورتحال خان صاحب کے لیے بہت زیادہ الارمنگ ہونی چاہیے کہ جن پہ تکیہ تھا اب وہی پتے ہوا دینے لگے ہیں۔ کل تک خان صاحب کو 100 میں سے 150 نمبر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور عوام کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ بس اگر یہ اقتدار میں نہ آئے تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ آج 1.5 سال بعد چراغ ٹمٹما رہے ہیں، اور اب بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صورتحال بہت اچھی ہے تو اسے اپنی غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ تو خان صاحب کی ناکامیوں کا مدعا ان کی ٹیم پر ڈال کر انہیں نہیں بچایا جا سکتا۔ یہی بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور خان صاحب سے کہہ رہے ہیں۔ خان صاحب سے بار بار یہ کہا کہ خان صاحب یہ مسئلہ آپ کی کریڈیبلٹی اور آپ کی پرفارمنس کا ہونا ہے۔ خان صاحب لوگوں کہنے میں نہ آئے، یہی لوگ تھے جو کل خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کا صفایا کر دو، سب کو پکڑ لو، اس کو اندر کر دو، اس کو اندر کر دو، سب ٹھیک ہو جائے گا، یعنی چڑھ جا سولی رام بھلی کرے۔ اور جس طرح نواز شریف سے لوگ کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ایک دن نواز شریف نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ آج خان صاحب کے ساتھ بھی اسی قسم کی صورتحال ہے، یعنی وہ لوگ جو دن رات ان کو ہیرو بنا کے پیش کرتے تھے اب وہ ان کی ناکامی کے اسباب بھی بتا رہے ہیں، ان سے سوال بھی پوچھ رہے ہیں اور انہیں رعایتی مارکس دے کر اپنی مہانتا کا ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ تو خان صاحب کی آنکھیں اب بھی نہ کھلی تو پتہ نہیں کب کھلیں گی۔ یہ سوال جو آج پوچھے جا رہے ہیں، میں نے اس پہ ایک دن پہلے بھی تجزیہ دیا تھا ان سوالوں کا، اور ان سوالوں کے جواب میں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ شاعر دراصل یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا، اور جتنے الزامات لگائے گئے یا لگوائے گئے
وہ محض الزامات تھے. دوسرے الفاظ میں اداروں پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں انوالو تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی رسائی طاقتور حلقوں تک ہے. اب انہی طاقتور لوگوں سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے, حالانکہ یہ سوال صرف حکومت سے پوچھا جانا چاہیے. یہ سوال حکومت سے ہو سکتا ہے, اداروں سے سوال کرنا بنتا نہیں ہے. احتساب کرنا فوج کا کام نہیں ہے, نہ فوج نے اس کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے. احتساب کے لیے حکومت موجود ہے, ادارے موجود ہیں. سب سے اہم کام حکومت کا ہے. الزام تراشی کرنے والے تو حکومت میں ہیں. ہاں صاحب آئے تھے جنہوں نے بڑے الزام لگائے تھے, تو ہاں صاحب نے جب جو الزام لگائے ان کی تھیوریاں لوگوں نے بائی کر لیں. اب وہ حکومت میں ہیں تو اپنی تھیوریاں خود ہی پروو نہیں کر پا رہے. تو حکومت سے یہ سوال بنتا ہے, لیکن اداروں پر سوال کھڑے کرنے کا مقصد یہ تاثر دینا ہے کہ سابق حکمرانوں پر الزامات ان کی بنا پر لگائے گئے. یہ سب کو پتا ہے کہ ہاں صاحب کو طاقتور حلقے اقتدار میں لے کر آئے, لیکن آ گئے تو کام کس نے کرنا تھا؟ طاقتور حلقوں نے تو کرنا نہیں تھا, کام تو حکومت نے کرنا ہے. تو جب الزامات ہی جھوٹے, بے بنیاد اور پروپیگنڈے کی بنیاد پر ہوں تو پھر چڑی بیچاری کی کرے, ٹھنڈا پانی پی مرے. تو دراصل شاعر یہ ماننے کی کوشش کر رہا ہے کہ الزامات محض الزامات ہی ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں, اور ان کو استعمال کیا گیا ہے. یہاں پہ لے کے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں, اور منصور نے ایک پروگرام کیا پبلک کے ساتھ, یعنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. کچھ ہم سوال آج کے یوتھ سے پوچھے گئے, آج کے یوتھ نے کچھ سوال پوچھے, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا. دلچسپ, واچ دس. سر, یہ عمران خان نے جو ڈیم کے لیے اتنے زیادہ پیسے جو کلیکٹ کیے ہیں, یہ ڈیم کب بنے گا؟ مجھے تھوڑی انفارمیشن مل سکتی ہے اس بارے میں. اور بابا جی کو بھی 10 روپے کر کے بھی لے لیے ہیں, ویسے بھی زکوٰۃ کے تھرو بھی. بیٹے بابا جی نہیں مل رہے جو ان کا, جنہوں نے ڈیم. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ڈیم بننا کب ہے. وہ ڈیم بابا جی کو تو ڈھونڈ کے لائے ہمارے ڈیم والے بابا جی کو. سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب میری بہن نے دے دیا کہ بابا جی کو ڈھونڈ کے لائے, بابا جی کو ڈھونڈ کے لائے. دیکھیں, سب سے پہلے فنڈ جو کلیکٹ کیے وہ پچھلے چیف جسٹس صاحب نے کیے تھے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں ایک چیز, کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, بہت ساری باتیں جب کی جاتی ہے تو وہ پھر دوسرے زمرے میں چلی جاتی ہے. تو لیٹس ناٹ ڈسکس جو کچھ ہوا, ہو کیا رہا ہے. ابھی ہم ان کے اوپر تنقید کر لیں, جو کچھ کر لیں, وہ بالکل ہم حق بجانب بھی ہوں گے اور اس کو غلط طریقے سے بھی لیا جا سکتا ہے. دیکھیں ڈیمز بن رہے ہیں, اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے. ڈیمیر بادشاہ بن رہا ہے, آپ کا بن چکا ہے. آپ نے پرانے پاکستان کے بنائے ہوئے کسی ڈیم کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی. نیا ڈیم تو بہت بات کی بات ہے. بھاشا ڈیم کے اوپر زمین ایکوائر ہم کر چکے تھے, اس کے اوپر سیاست کی آپ نے بھی, اور باقی بھی بہت سارے لوگوں نے. آج پوری قوم ڈھونڈتی پھر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب سامنے آئے تھے, انہوں نے آ کے قوم سے خطاب کیا تھا, میں ڈیم بنا کے دکھاؤں گا, اور یہ بھی درست کر لیجیے بخاری صاحب. وہ اس ڈیم کو وزیر اعظم کے ڈیم فنڈ میں کنورٹ کر دیا گیا تھا. ہم پوچھ رہے ہیں وہ 14 ارب روپیہ کہاں ہے؟ یاور صاحب, وہ جو پیسے اکٹھے ہوئے تھے آپ لوگوں کے دور حکومت. دیکھیں کوئی مانے یا نہ مانے, مگر یہ تاثر موجود ہے کہ ڈیم کے نام پر قوم کو ڈیم فل بنایا گیا. ہاں صاحب نے آتے ہی پانی کی قلت کو اتنا بڑا ایشو بنا کر پیش کیا جیسے پاکستان سے پانی بس چند ہفتوں میں ختم ہونے والا ہے. اور سابق حکمران جماعت جن میں نواز شریف سر فہرست ہیں, انہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ بڑا ظلم کیا, اور خان صاحب اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. کہ خان صاحب جب آئے تھے تو اس وقت پانی کا ایشو سپریم کورٹ نے بھی اٹھا رکھا تھا, اور خان صاحب نے بھی, اور سابق چیف جسٹس تو اس سے کہیں آگے نکل گئے, ثاقب نثار. انہوں نے ڈیم کے نام پر چندہ مانگا اور خود ڈیم کی تعمیر کے لیے ڈیم پر پہرا دینے کا اعلان کیا, لیکن وہ ڈیموں کی بجائے میمو کے دے چلے گئے. تو آج کی یوتھ اگر یہ سوال اٹھا رہی ہے تو بالکل صحیح اٹھا رہی ہے. بادی نظر میں تو یہی لگتا ہے کہ ڈیم کے نام پر قوم کو بیوقوف بنایا گیا. کل تک جو ڈیم خان صاحب کی ترجیحات میں تھا, یعنی اس پہ بہت شور ہو رہا تھا کہ ڈیم بناؤ اور پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ اب مسئلہ کہیں دور تک نظر نہیں آتا. اس کا ٹھیکہ ایک حکومتی وزیر کی کمپنی کے پاس ہے, جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ خود اس کمپنی سے عملی طور پر الگ ہو چکے ہیں.
حالانکہ ان کے سارے کاروبار جو ان کے حکومت میں آنے سے پہلے تھے ماشاءاللہ اب پہلے سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں اور سرکاری ٹھیکے پکڑ رہے ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں کہ ڈیم بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. ڈیم تو اپنی رفتار سے پہلے بھی بن رہا تھا اور شاید اسی رفتار سے بن رہا ہے, لیکن اب معاملہ ٹھیکیدار کمپنی کے پاس ہے. مسئلہ تو اس ایشو کا ہے جو اس وقت یہ تاثر دیا گیا کہ فوری ڈیم نہ بنے تو پیاسے مر جائیں گے. ان کی ترجیحات میں سے ڈیم کہاں گیا؟ تو یہ ہوتا ہے جانے والوں پر الزام کیسے لگاتے ہیں. تو ثاقب نثار چلے گئے تو اب یہ مدعا ان کے سر پہ پڑ گیا. اب اسی پروگرام میں منصور علی خان نے آن دا سپاٹ اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا کہ نیا پاکستان اچھا ہے یا پرانا, تو اس کا جواب کیا ملا وہ بھی دیکھتے ہیں. اچھا جی, آپ لوگوں کی نظر میں کیا نیا پاکستان بہتر ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجئے گا, ہاتھ نیچے کر لیں. آپ کی نظر میں کیا پرانا پاکستان بہتر تھا؟ ووٹنگ. اب خان صاحب کا الزام یہ ہے کہ میڈیا ان کے خلاف سازش کرتا ہے اور لوگوں کے منہ میں زبردستی مائک ٹھوستا ہے. تو اس کلپ میں اگر آپ دیکھیں تو کسی کے منہ میں زبردستی مائک نہیں ٹھوسا گیا, لیکن بچے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. تو زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھے, رائے عامہ یہ بتا رہی ہے, رائے عامہ ظاہر کر رہی ہے. اور بقول اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے والوں کے تقریباً 80% سے زائد اسٹوڈنٹس یا یوتھ کے خیال میں پرانا پاکستان بہتر تھا. تو یہ حکومت کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. لیکن چونکہ میرے محبوب وزیر اعظم اور وزراء کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ تو ٹی وی دیکھتے ہی نہیں, وہ اخبار بھی نہیں پڑھتے, سوشل میڈیا انہیں اچھا لگتا کیونکہ سوشل میڈیا ان پر تنقید کر رہا ہے, تو پھر انہیں حقیقی صورتحال کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اب حکمران جماعت کے ووٹر اور سپورٹر یعنی تبدیلی کے خواہش مند خواتین و حضرات کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو یہ بتائیں کہ حقائق کیا ہے اور گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دینے سے خطرہ نہیں ٹل جاتا. اور شیخ رشید صاحب بھی میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ان کا موقف سنتے ہیں کہ انہوں نے میڈیا کے حوالے سے ان کا تھاٹ کیا ہے. پرائم منسٹر تو کہتے ہیں کہ نہ ٹی وی دیکھیں نہ اخبار دیکھیں, وہ بھی کہتے ہیں میں نہیں دیکھتا ہوں. تو شیخ صاحب نے کیا اس پہ اپنا تجزیہ دیا اور کیا ان کی فائنڈنگ ہے واچ شیخ رشید. اور آپ کا یہ بھی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ میڈیا کو اپوزیشن کرنے کا بھرپور حق ہے, لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر نے کل ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ میڈیا باقاعدہ پلان کر کے پروپیگنڈا کرتا ہے میرے خلاف اور میری کیبنٹ کے خلاف. اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے شیخ صاحب کہ اگر گروتھ ریٹ کم ہو, اگر افراط زر بڑھ جائے, اگر چینی اور آٹے کا بحران ہے, مہنگائی ہو گئی ہے, اگر ایک مہینے میں 16 پولیو کے نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, تو میڈیا نے تو رپورٹ کرنے ہیں. تو پرائم منسٹر آپ کا مشورہ کیوں نہیں مانتے ہیں, اور ان کو یہ مشورے دینے والے کون ہیں کہ میڈیا ان کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے؟ دیکھیں, پرائم منسٹر خود میڈیا کو بہت دیکھتے ہیں اپنے فون پہ, اور میں اپنے طور پر یہ رائے رکھتا ہوں کہ زیادہ میڈیا بھی نہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا جی, اخبار پڑھتا ہوں. شروع دن سے اخبار پڑھ رہا تھا, آج تک کوئی ٹی وی نہیں دیکھتا. ایک آدمی پروگرام کرے گھنٹے کا, پھر گھنٹہ وہ دیکھے, اتنا فارغ ہو تو دیکھے. اور اصل بات جو ہے وہ سارے چینلوں سے نالا نہیں ہے, 1-2 چینلوں سے نالا ہے, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ختم ہونی چاہیے, آگے نہیں بڑھنی چاہیے. اور اس مسئلے میں میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن میڈیا جو ہوتا ہے, انفارمیشن منسٹری جو ہے, وہ پاکستان میں بڑی ہی محنت کے باوجود بھی وہ نتائج نہیں دکھا سکی. سو 1-2 چینل ہیں, میں سمجھتا ہوں انفارمیشن منسٹری کو بیچ میں پڑھ کے اس مسئلے کو حل کرنا. ہاں سب کہتے ہیں کہ وہ نہ ٹی وی دیکھتے ہیں نہ اخبار پڑھتے ہیں, بلکہ اپنے وزیروں کو بھی لوگوں کو منع کرتے ہیں, جبکہ ان کے وزیر صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ خان صاحب میڈیا بہت دیکھتے ہیں. تو پھر کس کے بیان پر یقین کیا جائے؟ یا تو خان صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں, یا پھر شیخ رشید صاحب جو خود بھی یہ مان رہے ہیں کہ وہ بھی ٹی وی نہیں دیکھتے. تو سوال یہ ہے کہ جس حکومت کا پرائم منسٹر میڈیا نہیں دیکھتا, اس کے وزیر ٹی وی نہیں دیکھتے, لیکن ان کا سارا الزام یہ ہے کہ میڈیا ان کے خلاف سازش کر رہا ہے, تو کیا خان صاحب بغیر دیکھے میڈیا پر سازش کا الزام لگا رہے ہیں, یا پھر شیخ رشید کی بات پر یقین کر لیا جائے کہ خان صاحب میڈیا بہت دیکھتے ہیں؟ تو میرا اندازہ یہ کہ شیخ رشید کی بات کسی حد تک درست ہو سکتی ہے. خان صاحب نے میڈیا کو دیکھ کر ہی الزام لگایا ہوگا. اب اس میں ایک بڑی سمپل تھیوری ہے, میڈیا یا تو حکومت کی گڈ بکس میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آج کل کے دور میں میڈیا کے لیے خود کو بیلنس رکھنا خاصا مشکل ہوتا ہے. جس پر بھی تنقید کی جائے, آپ 10 تعریفیں کریں, ایک بار تنقید کریں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میڈیا اس کے خلاف ہو گیا ہے. تو ایک میڈیا ہاؤس
اخبار یا چینل کے بارے میں یہ سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سرکار کی خوشامد کر رہا ہے یا پھر عوام کی نمائندگی کر رہا ہے. اور یہ دنیا بھر میں اسی طرح ہو رہا ہے کہ حزب اقتدار یعنی حکومت اور حزب اختلاف اپوزیشن کی نمائندگی کے لیے میڈیا بٹا ہوا ہے. نہ سارے حزب اقتدار کے ساتھ ہیں، نہ سارے حزب اختلاف کے ساتھ، اور نہ سارے ان دونوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور حکومت مین اسٹریم میڈیا سے بھی ناراض ہے، سوشل میڈیا سے بھی ناراض ہے. دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری اس حوالے سے کیا کہا. سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ اہم انکشافات کیے، الزامات لگائے، پہلے وہ سنتے ہیں. واچ فواد چودھری. اور پی ایم ایل جو آپ نے رولز بنائے یہ پیکا ایکٹ 2016 کا حصہ بنا 2016 سیکشن 22 کا اس کا رولز اس کے حصہ ہے. سیکنڈ بات یہ کہ رولز پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہوتے. رولز اس لا کے رولز تو ابھی بنائے آپ نے، رولز ابھی بنائے، رولز پارلیمنٹ میں نہیں جاتے. رولز تو سب آرڈینیٹ لیجسلیشن ہے. دوسری بات یہ ہے بریلینٹ آئیڈیا واز اٹ کہ ہم یہ والے قوانین بنا دیں گے تو اسی میں لکھا ہوا ہے 22 میں. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی اب یہ سوشل میڈیا ان ریگولیٹڈ نہیں ہے. یہ مطالبہ کہ سوشل میڈیا ان ریگولیٹڈ ہونا چاہیے یہ تو ویسے ہی غلط ہے. سوشل میڈیا ہیز ٹو بی ریگولیٹڈ، میڈیا نیڈس ٹو بی ریگولیٹڈ. بحث اس پہ ہونی چاہیے کہ ریگولیشن ایسی ہو کہ حکومت اس کو مس یوز نہ کر سکے. میرے پاس یہ اگر میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہوں تو میرے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنی میرے اوپر جو کرٹیسزم ہے میں اس کو روک سکوں لا کو مس یوز کرتے ہوئے. سو یہ بحث نہ آپ کریں کہ ریگولیشن ہی نہیں ہونی چاہیے. مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے 30 ہزار روپے کے اوپر ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر گروپ بنے ہوئے ہیں. آپ ان کو پیسے دیں وہ پورا دن آپ سیاسی جماعتوں نے بنائے ہوئے، اداروں نے بنائے ہوئے، انڈیویجولز نے بنائے ہوئے، بزنس کمپنیز نے بنائے ہوئے. اب تو یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں. ہاں تو یہ کیا رائٹ آف ڈگنیٹی اور رائٹ آف آنر کے حق میں؟ کبھی کبھی پنجابی کی مثال ہے، بلکہ ہتھا نہ دیتی ہے گنڈا دندا نہ کھولنی پڑتی. یعنی جو ہاتھوں سے گرے دی گئی ہو وہ دانتوں سے کھولنا پڑتی. کل تک یہی سوشل میڈیا مخالفین کی ایسی تیسی پھیرنے کے لیے استعمال ہو رہا تھا اور مخالفین کے خلاف جی بھر کے استعمال ہوا. کون سی ایسی گالی ہے جو اس میڈیم کے ذریعے کسی نے اپنے سیاسی مخالفین کو نہیں دی؟ آج اسی گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر کے چراغ سے. یعنی آج حکمران جماعت اسی سوشل میڈیا کی تپش اور حدت فیل کر رہی ہے. اور عزت کی بات وہ لوگ کر رہے ہیں جنہیں دوسروں کی عزت نفس کا اتنا خیال ہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں بھی سامنا ہو جائے تو تھپڑ مار دیتے ہیں اگلے کو. اب سوال یہ ہے کہ چند روز پہلے تو خان صاحب کی اپنی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی جس میں وہ سوشل میڈیا کی ٹیم کو یہ ہدایات دیتے پائے گئے کہ پہ جاؤ، یعنی مخالفین کو پڑھ جاؤ، خاص کر انہیں جو بشرا بی بی سے متعلق کمنٹس کر رہے تھے. دیکھیے میڈیا کو میں ضرور کہوں گا، دیکھیں کبھی نہ الاؤ کریں کسی کو اس نیچی سطح کے اوپر گرنے کے لیے جدھر یہ آپ کی فیملیز کو اٹیک کرتے ہیں، کسی کے گھر والوں کو اٹیک کرتے ہیں. یہ ہماری ٹریڈیشن میں نہیں ہے. کبھی بھی میں نے اس طرح لوگوں کو گرتے نہیں دیکھا جس طرح انہوں نے بشرا بیگم کو اٹیک کیا. جو وہ نہ وہ پالیٹکس میں ہے، نہ وہ کوئی پبلک فگر ہے، نہ وہ کوئی آتی ہے سامنے. مریم نواز کا تو یہ مریم صفدر کا کہ وہ تو خود جا کے پورا ان کا سیل چلاتی ہے، جو سمیئر کیمپین کرتی ہے، سٹیٹمنٹس خود دیکھتی ہے پالیٹکس میں. لیکن جس کا لینا دین مثلا ہم نے کبھی ہماری پارٹی میں سے کسی نے اپنی ان کی پارٹی والے کہتے ہیں 18 قتل کیے ہوئے اس نے، وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے، اس سے زیادہ ہی ہوں گے اس کے. تو یہ وہ لوگ ہیں ان کا ساتھ. تو خاص صاحب اپنے لوگوں کو ہدایت کر رہے تھے کہ چھوڑنا نہیں جو ان پر تنقید کر رہے ہیں. تو پلیٹ فارم کون تھا؟ سوشل میڈیا کا. اب وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے سوشل میڈیا پر وہ گروپ بنا رکھے ہیں، 25-30 ہزار روپے لیتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں یا آپ پہ بیشنگ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ حکمران جماعت جسے سب سے زیادہ مقبولیت سوشل میڈیا سے ملی تو کیا وہ پیڈ پروموشن تھی؟ کیا اس وقت بھی ان گروپوں کو پیسہ دے کر مخالفین کی کردار کشی اور اپنی تعریفیں نہیں کرائی گئی ہوں گی؟ خود خان صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ فائدہ انہوں نے اٹھایا، ان کے مخالفین کو تو سوشل میڈیا کا استعمال اور ان کے فوائد کا علم ہی نہیں تھا. بوسٹ ملی سوشل میڈیا کی وجہ سے، جو وہ آیا تو ہمارا یوتھ آ گیا. سوشل میڈیا تحریک انصاف فری میڈیا کی وجہ سے ہے، اور اس کو پھر بوسٹ ملی سوشل میڈیا کی وجہ سے، جو وہ آیا تو ہمارا یوتھ آ گیا. سوشل میڈیا اب خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ فری میڈیا سے انہیں بوسٹ ملا اور سوشل میڈیا انہوں نے استعمال کیا، لیکن آج دونوں سے ناراض ہے. سوشل میڈیا سے بھی ناراض ہے، مین اسٹریم میڈیا سے بھی ناراض ہے. مین اسٹریم میڈیا پر تو الزام لگا دیا، چلے مین اسٹریم میڈیا پر تو یہ الزام ہے کہ انہیں اشتہار نہیں دے رہے، اس لیے میڈیا حکومت کے خلاف ہے.
لیکن سوشل میڈیا پر بھی یہ الزام لگا دیا کہ وہ بھی پیسے لے کر کام کر لیں. تو کیا یہ بات پھر یہ تسلیم نہیں کر لینی چاہیے کہ حکمران جماعت نے پیڈ پروموشن کے ذریعے لوگوں کے ذہن بدلے ہوں گے؟ یا تو کل آپ غلط تھے یا پھر آج آپ غلط ہیں اور سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے چلے ہیں. میں تو کل بھی کہتا تھا کہ سوشل میڈیا وہ پلیٹ فارم ہے جہاں آپ غصے یا ناراضگی کا اظہار کر لیتے ہیں. اگر اس پر بھی پابندی لگائی گئی تو لوگ غصے یا ناراضگی کے اظہار کے لیے اور طریقے اختیار کر سکتے ہیں. اس کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں. عرب سپرنگ کی مثال ہمارے سامنے ہے. جن معاشروں میں گھٹن ہو، اظہار رائے پر پابندی لگ جائے، وہ معاشرے بند ہو جاتے ہیں، وہ گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ایسے بند معاشرے میں لوگ اپنی بات منوانے کے لیے دوسرے ذرائع اختیار کرتے ہیں. یعنی جہاں زبان نہیں چلتی وہاں کچھ اور چلتا ہے، ہاتھ چلتے ہیں، اسلحہ چلتا ہے. تو سوشل میڈیا کی کریڈیبلٹی تو کھل کر سامنے آ چکی ہے. اب عوام کو بھی اس کریڈیبلٹی کا پتہ چل گیا ہے، تو اب اس پر پابندی لگانے چلے. اب تو پابندی لگانے کا کوئی جواز نہیں بنتا. تو حکمران جماعت سوشل میڈیا کے ذریعے حکومت چلانا چھوڑے اور مین اسٹریم میڈیا پر توجہ دے. مین اسٹریم میڈیا ایک ذمہ دار میڈیا ہے جس کا حساب کتاب بھی ہوتا ہے، چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا ہے. اور سوشل میڈیا جدید دور کا ہائیڈ پارک ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں.